بلڈ پریشر کے حوالے سے یہ تو بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس کی دو قسمیں، ایک کو ہم اسینشل یا پرائمری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، دوسرا جو ہے سیکنڈری ہوتا ہے۔ سیکنڈری ہائپر ٹینشن کا علاج آسان اس وجہ سے ہے کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے، دوائیوں کے استعمال سے ہو سکتا ہے، کچھ خوراکوں سے ہو سکتا ہے، گردوں کے امراض کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو جب وجہ معلوم ہو جاتی ہے تو اس وجہ کا علاج کر لیا جاتا ہے تو بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مگر اکثر لوگوں کو اسینشل یا پرائمری ہائپر ٹینشن ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی وجوہات لوگوں کو پتہ بھی ہیں۔ موٹاپا بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے سیڈنٹری لائف سٹائل ہو سکتا ہے، بعض لوگ ورزش بالکل نہیں کرتے، اور بعض لوگ ایسی مرغن خوراکیں کھاتے ہیں جو کہ صحت مند نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ سگریٹ نوشی کا استعمال، تو وہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وجہ سے بھی بلڈ پریشر کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ان کو کنٹرول کیا جائے تو بلڈ پریشر پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ نفسیاتی وجوہات میں جب دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ ہر شخص کی زندگی کا اپنے مسائل ہوتے ہیں، اور اسے زندگی میں کسی نہ کسی وقت بعض دفعہ لوگوں کو لمبے عرصے کے لیے ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے پھر بلڈ پریشر میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، اور اس اتار چڑھاؤ کی وجہ سے پھر بعض دفعہ لوگوں کو دل کی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ جہاں تک ذہنی دباؤ کا تعلق ہے تو اس پہ کافی ریسرچ کی گئی ہے، اور زیادہ تر پایا گیا ہے کہ بعض لوگوں کی جاب کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو کافی شدید قسم کے ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں 1977 میں ایک بہت امپورٹنٹ اسٹڈی کی گئی جو کہ ایئر ٹریفک کنٹرول کے حوالے سے تھی۔ ایئر ٹریفک کنٹرول میں جو لوگ کام کرتے ہیں تو انہیں بہت شور بھی جو ہے برداشت کرنا پڑتا ہے، وہاں پہ شور بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہر سیکنڈ بہت الرٹ رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ان کی کسی بھی غلطی کی صورت میں جہاز کریش ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں میں جب اسٹڈی کی گئی تو یہ پایا گیا کہ ان کی جاب سٹریس کی وجہ سے ان لوگوں میں ایئر ٹریفک کنٹرولر میں 4 گنا زیادہ بلڈ پریشر اور بلڈ پریشر سے متعلقہ دل کے مسائل ہیں۔ اب کچھ ہمیں تو جاب سٹریس کے حوالے سے کچھ چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں جاب ہے، پولیس کی جاب ہو گئی، سیکورٹی وغیرہ کی جاب ہو گئی، فاریکس میں بعض لوگ کام کرتے ہیں، اور بہت ساری ایسی جابز ہیں سیلز وغیرہ میں جس میں کہ لوگوں کو کافی شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مگر یہ بھی ایک چیز یہاں پہ نوٹ کرنے والی ہے کہ بعض لوگ جو جاب کرتے ہیں وہ بہت ہی رسپیکٹیبل ہمیں باہر سے لگتی ہے، بعض لوگ کاروبار کرتے ہیں، کافی پیسے کما رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اگر جاب کر رہے ہیں اور اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ ہے اور کرپشن میں انوالو ہیں، یا کاروبار کے اندر بددیانتی کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی گلٹ کا احساس جو ہے وہ ان کے اندر پکتا جاتا ہے، اور وہ پھر اس طرح کی جسمانی تکالیف کی صورت میں نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ کرپشن میں انوالو اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک میں چونکہ کرپشن بہت زیادہ ہے، اسی طرح کاروبار میں بہت زیادہ بددیانتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار سب کرتے ہیں، اور اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے تو یہ سب کچھ تو آپ کو کرنا پڑے گا، تو ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مگر ان کا ضمیر جو ہے وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ اس گلٹ کو، اس گناہ کے احساس کو، اس احساس ندامت کو ختم کرنے کے لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، لوگوں کو تو نظر دکھاتے بھی ہیں، اپنی جو دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، جو عیاشیاں لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ایک طرح سے ان کو اس بات سے بھی تسکین ہوتی ہے کہ چلے جناب میں اس لیے کر رہا ہوں اور یہ سب کچھ جو ہے لوگوں کو دکھا رہا ہوں، اور لوگ جو ہے اس سے خوش ہو رہے ہیں، میری عزت بڑھ رہی ہے معاشرے میں، تو ایک طرح سے وہ اپروول چاہتے ہیں کہ ان کی کرپشن کو اپروول مل جائے، اور جب ان کو کوئی اپوزیشن نہیں ملتی تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں لوگوں کو مجھے عزت اور وقار کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے اس طرح کی زندگی میں گزاروں گا، مگر اندر ہی اندر گلٹ جو ہے، گناہ کا اور ندامت کا جو فیلنگز ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں۔ اب ایسے لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کی کیفیات کو کم کرنے کے لیے بعض لوگ ریلیجس ایکٹیویٹیز میں شامل ہو جاتے ہیں، جا کے عمرے وغیرہ کرتے رہتے ہیں، حج پہ خیرات وغیرہ، اور پارسا بننے کا بعض لوگ جو ہیں وہ ڈرامہ بھی کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے شاید ان کو کوئی اطمینان ملے گا اور ان کے اندر جو بے چینی ہے وہ ختم ہو جائے گی، مگر وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے وہ بے چینی ختم نہیں ہو پاتی۔ وہ لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر اپنے آپ کو نہیں دھوکہ دے سکتے، ان کے اندر جو گلٹ ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ اس بات کے کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا کوئی بھی عقیدہ ہو، اس کے مطابق آپ اپنی تسلی کرنا چاہیں، مگر اندر سے جو آپ ہیں اس کی تسلی نہیں ہو پاتی۔ کسی شخص کا کوئی بھی مذہبی عقیدہ ہو، اس کا مذہب پہ یقین ہو یا نہ ہو، مگر یہ ایک سائنسی حقیقت ہے کہ اس کائنات کو جو بھی آپ دیں گے وہ مینی فولڈ آپ کو یہ کائنات واپس دے گی۔
آپ اگر برا کریں گے تو برا ملے گا، اور اچھا کریں گے تو اچھا ملے گا۔ اب جب لوگ کاروبار میں یا ملازمت میں نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں تو ایک طرح سے وہ نیگیٹو وائبس پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، اور جس ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں، گھر میں بھی اگر وہ رہ رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ میں بچوں کی بڑی اچھی تعلیم کر رہا ہوں، بہت زیادہ ان پہ خرچے کر رہا ہوں، تو وہ جو نیگیٹو وائبز ہیں ان سے ان کا گھرانہ نہیں بچ سکتا، اسی طرح اس نیگیٹو وائب سے ان کی صحت نہیں بن سکتی، وہ نیچر کے ساتھ ہارمنی میں نہیں ہوتے۔ تو جب بھی آپ نیچر کے ساتھ ڈس ہارمنی میں ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو مختلف قسم کے ذہنی مسائل اور ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا تو پھر آپ سٹریس ہارمون بنائیں گے جسم میں، سٹریس ہارمون بنتے ہیں تو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہوگا، اور بلڈ پریشر اگر مستقل رہے گا تو اس کی وجہ سے پھر دل کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بلڈ پریشر کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے، جو صحت کی اصول ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، مگر آپ کے اندر کا جو ایکو سسٹم ہے، آپ کا نفسیاتی ایکو سسٹم ہے، اس کو ہارمنی میں ہونا چاہیے نیچر کے ساتھ۔ جب وہ ہارمنی میں ہوگا تو آپ اطمینان کے ساتھ زندگی، ایک طمانینت ہوگی آپ کے اندر، اس طمانینت کا آپ کے پورے جسم پہ پازیٹیو ایفیکٹ رہے گا۔ تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ اپنے جہاں پہ جاب کر رہے ہیں آپ لوگ، یا جہاں پہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، اس میں اس چیز کی طرف بہت غور کریں کہ کہیں ایسی ایکٹیویٹیز تو آپ نہیں کر رہے جو کہ اندر ہی اندر آپ کے گلٹ کو اور ندامت کو پکا رہی ہیں، ورنہ اس وجہ سے پھر آپ کو جسمانی تکالیف شروع ہو جائیں گی، اور جس میں سب سے زیادہ امکان بلڈ پریشر کا ہے۔ پہلے بلڈ پریشر شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر ڈائبٹیز اور گردوں وغیرہ کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ اس پریزنٹیشن کو سننے کا۔ ٹاپک کافی لمبا ہے، مگر اس تھوڑے ڈیوریشن میں اتنی ہی اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسائل ہیں، آپ کو رائے کی ضرورت ہے، تو نیچے اسکرین پہ میرا نمبر دیا گیا ہے۔ شکریہ۔